محرم الحرام میں ہر انسان واقعہ کربلا کو یاد کرتا ہے۔ واقعہ کربلا کی حقیقت کیا ہے اور یہ واقعہ رونما کن عناصر کی وجہ سے ہوا، کن لوگوں نے نواسۂ رسول حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غداری کی، ان لوگوں کی تاریخ کیا تھی، اور یہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں آپ کو 7 دنوں میں مکمل تفصیل سے دلائل کے ساتھ مستند کتب کی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ واقعہ کربلا ایک ایسا المناک واقعہ ہے جو امت پر قیامت کی صبح تک ایک شرمندگی کا باعث ہے کہ اس امت نے اپنے ہی نبی کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غداری کر کے ان کو شہید کیا، اور پورے اہل بیت کے ساتھ ان کے گھرانے کے بچوں کو بھی ذبح کیا، عورتوں کے ساتھ بھی بدسلوکی کی، اور ایسا المناک واقعہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک کبھی پیش نہیں آیا، نہ آئے گا، کہ نبی کے نواسے کے ساتھ صرف 60 سالوں کے بعد نبی دنیا سے گئے، 60 سالوں کے بعد ایسی حالت میں نواسۂ رسول کو خود بلوایا، خط لکھ کے بلوایا، دعوت دی، اور آئے ہوئے مہمان کو تو ویسے ہی عزت کی جاتی ہے، لیکن وہ اپنی تاریخ بھی بھول گئے اور اسلام کی ہسٹری بھی بھول گئے، اللہ کا حکم بھی بھول گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور خون کی لاج بھی بھول گئے۔ تو اب یہ قیامت کی صبح تک جو ہے مسلمانوں کا ایک طبقہ جو ہے جو اس نسب سے تعلق رکھتا ہے، خاص طور پہ وہ اور پوری امت اس بات پہ افسردہ ہے، اور اس بات پہ غم کرنا، افسوس کرنا، اس بات پہ جو ہے اپنی شرمندگی کا اظہار کرنا، چاہے ہم وہاں تھے یا نہیں تھے، کہ یہ سارا واقعہ پیش آیا، اس پہ افسردہ ہونا یہ انسان کا فطری تقاضا ہے۔ یہ ہر مسلمان کو افسردہ بھی ہونا چاہیے اور اس بات پہ غمگین بھی ہونا چاہیے۔ اب پہلی تاریخ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو لوگ بلانے والے تھے ان کی نسبت کہاں تھی، نسب کہاں سے تھا، یہ آپ کو شاید کبھی پتہ نہیں چلا ہوگا۔ اب یزید پہلے کیا تھا، ہم اس کی پہلے کوئی تعریف کرے، پہلے نمازی تھا، یہ تھا، وہ تھا، ہم جہاد کرتا تھا، ہم ساری بات مان لیتے ہیں، لیکن واقع کربلا کے بعد یزید کو ماننا ہم اپنے بے ایمان ہونے کے مترادف سمجھتے ہیں، کیونکہ ایک بندہ پہلے کیا ہے، موت کے وقت کیا ہے، دیکھنا تو یہ ہوتا ہے نا۔ اچھا، جس کا آخری کلمہ دیکھنا ہوتا ہے، انجام دیکھنا ہوتا ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، خاتمے پر اعمال کا دار و مدار ہے۔ اب یزید جب تخت پہ بیٹھا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ٹھیک تھے، حسین نہیں نکلے، کوئی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، عبداللہ نہیں نکلے، نہ زبیر کے بیٹے رضی اللہ عنہ کے، نہ عمر رضی اللہ کے بیٹے، نہ عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے، نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے۔ یزید غلط تھا تو سارے ڈٹ گئے، جان بھی دے دی۔ اب یزید جب تخت پہ بیٹھا تو ساروں نے پھر بیعت تجدید کر لی، لیکن انہوں نے کہا ہم نہیں کرتے۔ عبد الرحمن تو پہلے فوت ہو گئے تھے، ابو بکر صدیق کے بیٹے، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ان میں ایجڈ تھے، جو بڑے صحابہ میں شمار ہوتے تھے، اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ بڑے صحابہ میں شمار ہوتے۔ یہ دو بندے کہنے لگے دیکھو ابھی ہم ڈٹ جائیں، لڑائی ہوگی، مسلمانوں میں اختلاف ہوگا، اس لیے سکوت بہتر ہے۔ یہ درویش لوگ تھے، تو یہ سمجھ لیں ایک تفسیر کا امام ہے اور ایک حدیث کا امام ہے، ان میں یہ خاموشی سے مکہ چلے گئے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی خاموشی سے مکہ جا کے اپنی حکومت قائم کر لی، جہاد کیا، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے جب مدینہ کے گورنر نے کہا آپ، عتبہ بن ابی سفیان تھے، ولید بن عتبہ بن سفیان، انہوں نے کہا جی بیعت کر لیں۔ آپ نے کہا میں سوچ کے بتاتا ہوں، سوچ کے۔ اگر یہاں ایک جملہ، یہ تاریخ ساری ہے، گورنر نے بلایا حسین بیعت کر لیں، حضرت حسین نے کہا میں سوچ کے بتاتا ہوں۔ اگر لڑنا ہوتا یزید کے ساتھ، یزید سے لڑنے کے لیے اگر نکلنا ہوتا تو آپ سوچنے کا لفظ نہ کہتے، آپ بلکہ وہی تلوار اور اپنے گروپ تیار کرتے۔ آپ وہاں سے رات کو ہی مکہ چلے گئے، اور عبداللہ ابن زبیر نے وہاں پر حکومت قائم کی ہوئی تھی، اپنی خلافت، اور آپ نے وہاں پہ جا کے پناہ لی۔ وہاں پہ خط آنے شروع ہو گئے۔ اب آپ مکہ سے آگے جانے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، آپ نے کہا جہاں عبداللہ بن زبیر ہیں، جہاں عبداللہ بن عباس ہیں، جہاں عبداللہ بن عمر ہیں،
وہیں حسین ابن علی بھی جا کے کعبے میں بیٹھ جائے گا، بس بیعت نہیں کرے گا، اپنی عبادت کرے گا۔ لیکن یار لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے نا کوفے میں، ان کو کہاں سکون تھا؟ علی رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا انہوں نے، حسن کو بھی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اب تھا کہ ایک یہ بچ گیا ہے نواسہ رسول، اس کو بھی شہید کرو۔ انہیں کے بڑوں کو علی رضی اللہ عنہ کو خدا کہتے تھے، حضرت علی نے بلا کر توبہ کرائی، نہیں توبہ کی، حضرت علی نے کہا ان کو زندہ جلا دو۔ ایسے ہٹ درم لوگ تھے ان کے بڑے کہ علی رضی اللہ کی حکومت میں، خلافت میں، وہ آگ میں ان کو جلایا جا رہا تھا تو وہ کہتے تھے علی خدا، علی خدا، کہتے تھے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہمیں آزمایا جا رہا ہے، علی آپ ہیں ہی خدا۔ جلتے جلتے بھی علی کو خدا ہی کہہ رہے تھے، حضرت علی خود جلا رہے ہیں ان کو، سزا دے رہے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں علی خدا۔ یہ ہٹ درمی بد عقیدگی، آخر مکہ میں خط آنے شروع ہوئے۔ کل انشاءاللہ اس سے آگے چلیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔